بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین محترم، 8 شوال اپنی غم کی داستان لیے ہوئے آ چکا ہے۔ آج کے دن اہل بیت علیہم السلام کے خانوادے پر وہ ظلم اٹھایا گیا جس کو تصور کر کے ہر دل والے کا دل ہل جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا آج کے دن؟ آج کے دن اگر یہی فقط ہوا ہوتا تو شاید یہ فقط محبان اہل بیت کے لیے غم کا دن ہوتا، یعنی مزارات مقدسہ، دوسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام یا شہزادی کونین کی قبور مطہرہ کو منہدم کیا گیا، ختم کیا گیا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہی دنوں میں وہ سارے مزارات مقدسہ توڑے گئے جن کی محبت کا دعویٰ دنیا کے سارے مسلمان کرتے ہیں، اور وہ اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر کی قبور کو توڑا گیا، منہدم کیا گیا، ختم کیا گیا۔ آخر آج سارے مسلمان دنیا کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ اور کیوں نہیں اس بات کا مطالبہ سعودی گورنمنٹ سے کرتے کہ تو نے جن مزارات مقدسہ کو تقریباً 125 سال پہلے توڑا تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 سال کے اندر جیسے بنی تھی اس سے بہتر بنوا دیں گے، اب تک یہ 125 سال تقریباً گزر رہے ہیں اور کیوں تم نے ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیوں نہیں منہدم کیا؟ لیکن عزیزان، اگر اس وعدے کے پیچھے کی حقیقت کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے ان لوگوں نے وعدہ کیا اور کس کے اشارے پہ وعدہ کیا، تو یہ حقیقت سامنے ابھر کے آ جائے گی کہ اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کے علماء اکٹھا ہوئے سعودی عرب میں اور انہوں نے سعودی گورنمنٹ کو پھٹکار لگائی کہ تم نے کیوں ان مزارات کے مقدسہ کو توڑا، تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اس دور میں کہا تھا کہ ہم 1 سال کے اندر اس سے بہتر بنوا دیں گے، اور یہ وعدہ امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پہ کیا گیا تھا۔ اور جب 1 سال کی فرصت اور موقع مل گیا تو پھر انہی یہودیوں نے، انہی برطانیہ اور برٹن کی پالیسی کے سائے میں سانس لینے والوں نے، اور انہی کے ذریعے سے سامراجی طاقتوں نے وعدہ کرنے کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی اور آپس میں مسلم مختلف فرقوں کو لڑا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد سے کبھی امت مسلمہ اور ان کے علماء اکٹھا نہ ہوئے اور کبھی ان مزارات کو بنوانے کا دوبارہ استرن و تعمیر کرانے کا مطالبہ نہ ہوا، چونکہ یہ نسخہ دیا گیا سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے، غرب اور یورپ کے ذریعے سے، یہودیوں کے ذریعے سے جو نسخہ پیش آیا کہ آپس میں مسلمانوں میں ایسی پھوٹ ڈال دو، ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں نشر کر دو کہ یہ آپس میں ہی الجھ جائیں، آپس میں ہی لڑنے بھڑنے لگیں، اور کبھی انہیں اس بات کے مطالبے کا فکر نہ رہ جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے امریکن پیپر نے، نیوز پیپر نے اسی دوران نشر کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ یہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ کب تک یہ تفرقہ، یہ نفرتیں، یہ آپس میں دوری رہیں گی۔ جو حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ نفرت رہے گی تب تک کوئی مزارات کا دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ نہ کرے گا۔ عزیزان، مجھے کہنا ہے کہ جو نفرتیں آج امت مسلمہ میں موجود ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، ایک دوسرے کو نابودی میں کمر باندھے ہوئے ہے، تو ایسے ماحول میں کیسے دوبارہ یہ تعمیرات نو اور مزارات مقدسہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کو کرنے کی ہمت کرے گا؟ لہذا ضرورت ہے کہ ان اختلافات کی جڑ کو سکھایا جائے اور آپس میں مل جل کر کے دوبارہ سعودی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے پرجوش انداز میں، پرزور طریقے سے،
اس انداز سے مطالعہ کیا جائے کہ جس میں کسی طرح کا شائبہ نہ ہو اور اس بات کو پھیلایا جائے. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم زبان سے اصحاب یا ازواج کی محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ عملی منزل میں اس قدم کو اٹھانے کی جب کوشش کریں گے تو پھر واقعی محبت کا بھی حق ادا ہوگا اور شاید یہ مطالبہ ہمارا کہیں عملی جامے کی طرف آگے بڑھ جائے. لہذا ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو درک کریں، ان حقیقتوں کو جن کو دوسرے لوگوں نے بھی لکھا اور بیان کیا کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیوں مزارات توڑی گئی اور مزارات توڑنے کے بعد ان سے وعدہ کس کے ذریعے سے ہوا اور وعدہ کیوں اب تک پورا نہ ہوا، اور اگر وعدہ نہیں پورا کیا سعودی گورنمنٹ نے 1 سال کے اندر بلکہ آج 100 سال قریب گزر گئے اب تک وعدہ نہیں پورا ہوا، تو کیوں پھر دوبارہ امت مسلمہ کے علماء اکٹھا ہوئے اور کیوں نہیں سعودی بادشاہ سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا خبیث کیوں نہیں تو نے وعدہ پورا کیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، بار بار اس بات کو میں دہراتا ہوں کہ آپسی چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کر کے اہل بیت کا احترام کیجیے، ازواج اور اصحاب کا فقط محبت کا دم نہ بھریے بلکہ اس کے لیے عملی قدم اٹھائیے تاکہ دنیا آخرت سنور سکے اور اصحاب با وفا کی قبور جو ٹوٹ چکی ہیں یا سارے اصحاب کی قبروں پہ جو آفت آ چکی ہے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. ازواج کا احترام فقط زبان سے نہ ہو بلکہ عمل کی منزل میں ہو، اور ان سب سے بڑھ کر کے اہل بیت علیہ السلام کی فرزندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور شہزادہ کون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مزار مقدسہ ان جو منہدم ہو چکی ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم عملی اقدام کے لیے تیار ہوں اور اس جہاد کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے مہیا ہو جائیں. اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ اس انہدام کے سلسلے میں جو حق اور جو ممکن ہو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. خاموش بیٹھنا اور خاموش رہنا اور خاموش رہ کر کے باطل کی حمایت کی حکاری بھرنا اور باطل کی حمایت گویا کرنا یہ سب گناہ ہے. ان سب کا حساب و کتاب اسی دنیا میں چکانا پڑے گا. آخر تو بڑی بات کی بات ہے اور اس میں تو بہت کچھ جھیلنا ہے ہر انسان کو جو خیانت کرے گا. یہ خاموشی امت مسلمہ یا علماء کی خاموشی، آپس میں لڑتے رہنا، یہ خیانت ہے دین اسلام اور مذہب اسلام کے ساتھ. پروردگار ہم سب کو ان خیانتوں سے محفوظ رکھے. بے برکت صلوات